جہاں گلزار ملت جا رہے ہیں وہاں فیض رضا برسا رہے ہیں۔ حضور صاحب سجادہ کی تربیت کے بہت ہی قیمتی اشعار مولانا صدام رضا اسماعیلی صاحب اللہ نے پیش فرمائے، اور ممبر نور پر علم و عمل درس و تدریس کی خوشبوؤں سے مستند کئی بابرکت شخصیات بالخصوص خلیفہ سرکار گلزار ملت حضرت علامہ شاہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ نبی کی آمد ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ عالم ذیشان خطیب نوجوان علامہ مفتی شہنواز عالم مصباحی ازہری صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی ساتھ استاذ حضرت علامہ قاری بلال ازہری صاحب قبلہ، یہ فاضلین جامعہ ازہر کی جربگری ممبر نور پر ہے۔ تمام پڑھے لکھے احباب ممبر نور پر تشریف فرما ہے۔ بہت اچھا کلام آپ نے سنا۔ قاسم بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر میں پڑھ دوں۔ سر شام سے بہت سے نعت کے اشعار، منقبت کے اشعار آپ نے سنے، میں چاہتا ہوں کہ اب ذائقہ تھوڑا سا تبدیل کیا جائے۔ ہم آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں اس محفل کے اغراض و مقاصد کو جانا جائے۔ ہم یہاں آئے ہیں تو آنے کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں سے جائیں گے تو لے کر کیا جائیں گے، ان تمام تک پاکیزہ نگاہ پر روشنی ڈالنے کے لیے میں ایک اچھے عالم کو آپ کے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جو ابھی مطلب میرے بھائی نے پڑھا کہ جہاں گلزار ملت جا رہے ہیں، جہاں گلزار ملت جا رہے ہیں وہاں فیض رضا برسا رہے ہیں، وہاں فیض رضا برسا رہے ہیں۔ کلام سنتے میرے ذہن میں دو مسئلے آئے، مفتی صاحب اللہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں گلزار ملت جا رہے ہیں وہاں فیض رضا برسا رہے ہیں، وہی فرمان ہے اختر رضا کا میرے گلزار جو فرما رہے ہیں، وہی فرمان ہے اختر رضا کا میرے گلزار جو فرما رہے ہیں، میرے گلزار جو فرما رہے ہیں۔ آئیے محبت اور احترام کے ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت فاضل جامعہ ازہر علامہ مفتی شہنواز مصباحی ازہری صاحب اللہ کا استقبال دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کرنے نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت کے ساتھ شریک ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے سرکار مسولی، فیضان سرکار مسولی، خاندان سرکار مسولی، شہزاد گانے سرکار نور الاولیاء، فیضان سرکار گلزار ملت، خلفائے سرکار گلزار ملت، علامہ مفتی شہنواز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ مفتی شہنواز مصباحی ازہری صاحب اللہ مائک پر آ رہے ہیں، اور جب کوئی پڑھا لکھا شخص مائک پر آتا ہے تو اس کو بتایا نہیں جاتا ہے کہ اسے مائک پر کتنی دیر ٹھہرنا ہے۔ ممبر نور پر موجود تمام علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونحمدہ ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بلا تاخیر اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب جناب احمد مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ تمامی لوگ بڑے خوش نصیب ہے کہ آج سرکار مسولی کی سالانہ عرس کی اس تقریب میں
شرکت فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے علماء کرام، شورا کرام اسٹیج پر موجود ہیں، ایک کے بعد دیکھ رہے وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے، لیکن تھوڑی سی بیداری آپ اپنے اندر پیدا کریں، سننے سنانے کا ایک ماحول بنائیں۔ ایسا لگنا چاہیے کہ یہ عرس کی تقریب، یہ پروگرام مسولی شریف میں ہو رہا۔ تھوڑی دیر اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے، ایک مرتبہ درود شریف کا ورد برکت کی نیت سے بلند آواز سے کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ محبت کے ساتھ پیارے آقا پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس بندے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور تھوڑا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے، مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے دی یا رسول اللہ۔ جب بندہ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو بندہ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ میں نے تو روایتوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ جو بندہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اللہ رب العزت درود شریف کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر جو بندہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنانے پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے اللہ درود شریف کی برکت سے اس کی ہر جائز تمناؤں کو پوری فرما دیتا ہے۔ سارے بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں، اس لیے کہ یہی تو پیغام ہمیں ملا ہے، اس لیے کہ ہم تو اس عقیدے کے ماننے والے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ہمارا تو سارا کام درود پاک کی برکت سے بن جایا کرتا ہے۔ تو جہاں پر یہ روایتیں موجود ہیں، ایک روایت میں اور پیش کر دوں جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تحریر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے روزگار میں برکت ہو، اس کے عمر میں برکت ہو، اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور درود شریف کی برکت تو اس کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں، اس کی تمام جائز تمنائیں پوری ہو جائیں۔ یہ تمام تر فضائل و مناقب سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ محبت کے ساتھ پیارے آقا پر درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے درود شریف کی برکت سے اللہ اس کے آنے والی 3 نسلوں میں 3 خاندان میں اللہ عاشق رسول کو عاشق رسول پیدا ہوتے ہیں، خاندان میں عاشق رسول۔ جو بندہ محبت کے ساتھ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اور اگر یقین نہ آئے تو جس کا ہم لوگوں نے جشن ولایت کل منایا تھا وہ بریلی کا امام عشق محبت اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، جنہوں نے الحمدللہ صلاۃ والسلام ہمیں پڑھنا سکھایا، جنہوں نے صلاۃ والسلام ہمیں پڑھنا سکھایا اور خود بھی پڑھا اور ایسا پڑھا کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول بنا دیا، اللہ نے حجت الاسلام کو عاشق رسول بنا دیا، اللہ نے حضور مفتی اعظم ہند کو عاشق رسول بنا دیا، اللہ نے حضور تاج الشریعہ کو خاندان میں عاشق رسول پیدا ہوتے ہیں۔ یہ درود پاک کی برکت ہوتی ہے۔ تو حضرات گرامی آپ یہ عرس وصولی میں آئے ہوئے تو پیغام لے کر کے جائیں کہ ہم کو پابندی کے ساتھ پیارے آقا پر درود شریف پڑھنے کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر لینا چاہیے کہ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ لڑکے کچھ بنے یا نہ بنے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کے وفادار ضرور بنیں گے، دیندار ضرور بنیں گے۔ اس لیے کہ سیدھی سی بات ہے، ڈاکٹر اقبال کا مجھے ایک بات یاد آ گئی، ڈاکٹر اقبال کا وصال ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا، کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا ڈاکٹر اقبال کو، پوچھنے لگے ڈاکٹر اقبال آپ تو بہت بڑے شاعر تھے، بڑی نعتیں لکھی تھی، منقبتیں لکھی تھی، لیکن آپ کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ڈاکٹر اقبال نے ایک جواب دیا تھا، توجہ کے ساتھ سننا، اور اگر اس چیز کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے لے کے جانا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھا گیا، ڈاکٹر اقبال نے کہا ہاں میں نے بڑی نعتیں لکھی تھی، منقبتیں لکھی تھی، لیکن میرا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد ایک شعر میرا ایسا تھا جس کی بنیاد پر اللہ نے میرے بگڑے ہوئے نصیبے کو سنوارا، میری تقدیر سنور گئی ایک شعر کی بنیاد پر۔ جو تو بڑی نعتیں لکھی تھی، پوری بنیاد اقبال ہے، شعراء کرام جانتے ہیں، پوری بنیاد اقبال، نہ جانے کتنی نعتیں منقبتیں کیا کیا لکھا آپ نے، لیکن فرماتے ہیں ایک شعر کی بنیاد پر۔ لوگوں نے سوال کیا ذرا ڈاکٹر اقبال صاحب بتائیے تو صحیح وہ شعر کون سا ہے جس کی بنیاد پر آپ کا بگڑا ہوا نصیبہ سنور گیا، آپ کے معاملات بن گئے، آخر میں شعر کون سا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو بڑی نعتیں لکھی تھی، منقبتیں لکھی تھی، نہ جانے کتنے اشعار لکھے تھے، لیکن وہ شعر جس کی بنیاد پر میرا نصیبہ سنور گیا، میری بگڑی ہوئی تقدیر سنور گئی، وہ شعر یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلیٰ حضرت اس سے سرکار بسولی فیضان سرکار بسولی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ یہی محبت، یہی عشق کا پیغام ہے، یہی عشق کا جام ہے جو ہمیں الحمدللہ مسولی شریف میں پلایا جاتا ہے۔ حضور گلزار ملت یہی پیمانہ لے کر کے پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہیں، یہی جام الحمدللہ تمام غلاموں کو پلاتے ہیں۔ حضور حسان ملت یہ پیغام لے کر کے اور یہ پیمانہ لے کر کے پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی یاد رکھنا، ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارا بیٹا کچھ بنے یا نہ بنے لیکن دیندار بنے، سرکار کا وفادار بنے۔ اس لیے کہ سرکار کا وفادار ہوگا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے حضرات گرامی توجہ کے ساتھ بس 2-4 منٹ کی گفتگو میری ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ انہیں دلوں کا تقویٰ عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ انہیں متقی بنا دیتا ہے، دلوں کا تقویٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی نشانیاں ہے کون سی چیز؟ اللہ کی نشانی کون کون سی چیز ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں، یہ دونوں پہاڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانی کیوں ہے؟ کیا بہت بڑی پہاڑی ہے، بہت بڑی بلند ہے؟ اگر بلندی میں دیکھا جائے تو پھر ہمالیہ پروت کا نام آئے گا۔ اگر پرانے ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جب اللہ نے زمین بنائی تو زمین کو ٹھہرانے کے لیے، زمین کو روکنے کے لیے اللہ نے کیل کی صورت میں جگہ جگہ پر پہاڑ کو نصب کر دیا۔ اگر بلندی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماؤنٹ ایوریسٹ کا نام پہلے آنا چاہیے۔ آخر کس اعتبار سے صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا؟ جواب ملتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی اس لیے ہے، اس لیے کہ اس پر اللہ کی ایک محبوب بندی کے قدموں کے نشان پائے جاتے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے حضرت حاجرہ کے قدموں کے نشان، جب پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ کبھی صفا کبھی مروہ 7 چکر لگایا حضرت حاجرہ نے، حضرت حاجرہ کے قدموں کے نشان صفا اور مروہ جیسی پہاڑی پر، اور جب پہاڑی پر نشان پڑے تو اللہ نے اسے فرمایا کہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ کیوں نشانیاں بنی؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک محبوب بندی کے قدموں کے نشان اس کے اوپر ہیں، اللہ کی ایک ولیہ بندی کے قدموں کے نشان ہیں۔ اور آپ جانتے بھی ہیں کہ دنیا میں کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ اس کا مقام ہوگا تو اللہ کی محبوب بندی ہوگی، ولیہ ہوگی، لیکن وہ نبی نہیں ہوگی۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کی ایک محبوب بندی ولیہ کے قدموں کے نشان کی بنیاد پر صفا اور مروہ پہاڑی کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ اب کافی میں سمجھا دوں آپ کو بات کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کو، عظمت کو اپنے سینے میں بٹھا لیتا ہے اللہ اسے دلوں کا تقویٰ عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے متقی بنا دیتا ہے۔ اور اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جہاں پر اللہ کی محبوب بندی کے قدموں کے نشان پڑ جائے وہ اللہ کی نشانی ہے، تو جس جگہ پر صرف نشان نہیں بلکہ اللہ کا ایک محبوب بندہ سرکار مسولی کی صورت میں جہاں پر جسم و جسمانیات کے ساتھ آرام فرما ہو، بلا شبہ یہ فرقوس آستانہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ آستانہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ جہاں پر قدم پڑ جائے اللہ کے محبوب بندوں کے تو وہ نشانی ہے۔ تو جہاں پر اللہ کا ولی آرام فرما ہو، نہ جانے کتنے غوث آرام فرما ہو، نہ جانے کتنے قطب آرام فرما ہو، پتہ یہ چلا کہ جتنے اللہ والوں کے آستانے ہیں، چاہے وہ غوث پاک کا آستانہ ہو، چاہے خواجہ پاک کا آستانہ ہو، چاہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا آستانہ ہو، چاہے سید سالار مسعود غازی کا آستانہ ہو، چاہے سید عبدالرزاق فاضلی کا آستانہ ہو، چاہے سرکار مسعودی کا آستانہ ہو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہیں، اور جو ان آستانوں کی، ان نشانیوں کی عظمت کو اپنے سینے میں بٹھائے گا، ان آستانوں کی تعظیم کرے گا، اللہ اسے متقی بنا دے گا، دلوں کا تقویٰ عطا فرما دے گا۔ پتہ کیا چلا؟ جب ان آستانوں پر جائیں، کسی بھی بزرگ کا آستانہ ہو، اللہ کے ولی کا آستانہ ہو، تو وہاں پر ہمیں جا کر کے بالکل ادب کے ساتھ حاضری دینا چاہیے۔ جو طریقہ بریلی کے امام عشق محبت اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جانے کے بعد ادب کا خیال رکھیں، یہ نہیں کہ بالکل جانے کے بعد کس انداز میں آپ پیش آئیں کہ آستانے کی بے ادبی ہو جائے، اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔
اور عرس میں آئے تو یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ یہاں پر آئے تو ہمیں عشق کا پیغام ملا، علم کا پیغام ملا کہ ہم اپنے بچوں کو علم سکھائیں، دینی علم بھی سکھائیں، دنیاوی علم بھی سکھائیں، سارے علم سکھانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یاد رکھیں سب سے پہلے اپنے بچے کو دیندار بنانا ذمہ داری ہے۔ مدرسے بعد میں ہے، اسکول بعد میں ہے، کالج بعد میں ہے، سب سے پہلا دارالعلوم، سب سے پہلا مدرسہ بیٹی اور بیٹے کے لیے اگر کوئی جگہ ہے تو اس کے ماں باپ ہوا کرتے ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ باپ کہلانے کا حقدار اسی وقت ہے، ماں ماں کہلانے کے حقدار اس وقت ہے جب وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، اسے دنیا کی تعلیم سکھائے، سب سکھائے، لیکن یاد رکھیں ڈاکٹر انجینئر بنانے میں کمال نہیں ہے۔ ہاں ڈاکٹر بنانے سے اس کے منکر نہیں ہے، اسلام انکار نہیں کرتا، آپ بنائیے، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیے، لائر بنائیے، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کامیابی اس وقت ملے گی جب تمہارا بیٹا ڈاکٹر بھی ہوگا، ساتھ میں دیندار بھی ہوگا، تمہارا بیٹا انجینئر ہوگا، ساتھ میں دیندار بھی ہوگا، تمہارا بیٹا لائر بھی ہوگا، ساتھ میں دیندار بھی ہوگا، تمہارا بیٹا پروفیسر ہوگا، ساتھ میں دیندار بھی ہوگا۔ دیندار ہونا ضروری ہے، اس لیے اپنے بچوں کو دیندار بنائیے، سرکار کا سچا وفادار بنائیے، آستانے پر آئیے تو ادب کے ساتھ آئیے، اور جو پیغام ملے اسے محبت کے ساتھ لے کر کے جائیں، اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔